السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول جانے جانا کی لاسٹ ایپیسوڈ. لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان تمام ناول سے لطف اندوز ہو سکیں. تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول جانے جانا ایپیسوڈ لاسٹ. دلہن تو لوگوں نے ہزاروں دیکھی تھیں پر روشنی پر تو یوں ٹوٹ کر روپ چڑھا تھا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ دنگ رہ گئی تھی. وہ بے حد خوبصورت تھی مگر 16 سنگھار کر لینے کے بعد حسین ترین لگ رہی تھی. اس نے خود کو محض ایک بار آئینے میں دیکھا تھا اور پھر دھک سے رہ گئی تھی. رمیز کی دلہن بنی تھی تو یہ روپ سروپ نہ تھا تو کیا یہ رونق، یہ چمک، یہ نکھار ذوالقرنین کی محبت کی دین تھا؟ وہ پارلر میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ سمیع حیدر کی کال پر اس تخیل کا سلسلہ ٹوٹا. وہ انہیں لینے آ چکا تھا. انہیں لیے وہ سیدھا ہال پہنچا تھا جہاں عائشہ اور مزینہ نے انہیں ریسیو کیا تھا. مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. سمیع حیدر مزنی کے ساتھ کھڑا مہمانوں سے الیگ سلیگ کر رہا تھا. مزنی باٹل گرین کلر کی میکسی میں نیچرل سا میک اپ کیے ولیمے کی تقریب کی مناسبت سے پیاری لگ رہی تھی. خود سمیع حیدر بھی گرے رنگ کے ڈنر سوٹ میں ملبوس ہینڈسم لگ رہا تھا. بارات پہنچ چکی تھی. ساجدہ بیگم، سفیر اور صحاب ذوالقرنین کی طرف سے شرکت کر رہے تھے. ذوالقرنین فاؤن رنگ کی کندن کے کام والی نفیس شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا اور شہزادوں کسی آن بان لیے وہ آج روشنی کو اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا. پھولوں کی بارش میں بھیگتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے حماس کی انگلی تھامے اسٹیج تک آیا تھا. آج اس کی چھبی نرالی تھی. کچھ پا لینے کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. جس لمحے اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اسے لایا گیا ذوالقرنین بے ساختہ اسے تھامنے کے لیے اپنی نشست سے اٹھا تھا. روشنی نے جالی دار گھونگھٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا. یکلخت فضا میں تالیوں اور سیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئی تھیں. نم پیشانی لیے ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ جس لمحے ذوالقرنین کے ساتھ بیٹھی اس کا دل عجیب لے پہ دھڑکنے لگا. اسے رمیز یاد نہ رہا. اس کے حوالے سے کوئی پچھتاوا، کوئی یاد، کچھ بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی. صرف ایک احساس تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا. وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کل تک رمیز کو بھلانا پتھر میں جونک لگانے کے مترادف تھا اور آج پتھر میں جونک لگ گئی تھی. تو کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دو اجنبی دلوں کو جوڑ کر ایک دوسرے میں مدغم کر دے؟ اس ذوالقرنین کو دیکھتی گئی جس کے چہرے پر سکون، اطمینان، کچھ پا لینے کی چمک تھی. اس شخص نے روشنی کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر اپنے جذبات دل میں دفن کر دیے تھے. کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے. مگر نظر تو لگ چکی تھی. اس کی نہیں، شاید قسمت میں روشنی اور رمیز کا ساتھ ہی اتنا تھا، یا پھر ذوالقرنین کی محبت اس قدر زورآور تھی کہ روشنی کو اس کی زندگی میں کھینچ ہی لائی. اور روشنی کے تلخ رویے، طنزیہ جملے اور کاٹدار نظروں کے بدلے بھی اس کی راہوں میں پھول بچھانے کا خواہاں تھا. رمیز سے اسے محبت نہیں تھی، وہ صرف پسند تھی. مگر آج ابھی اس لمحے اس پر ادراک ہوا تھا کہ ذوالقرنین سے محبت تھی. اس کے اور رمیز کے بیچ میں ذوالقرنین نہیں بلکہ رمیز ان دونوں کے بیچ میں آیا تھا. سوچ سے جانا ہی تھا. وہ یکلخت ہلکی پھلکی ہو گئی. تصویر من میں بسی یار کی، تسبیح پڑھی تیرے پیار کی، دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، جام محبت زہر عاشقی ہے، پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ، ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں. ذوالقرنین کی نظر اس پر پڑی تو لبوں پر تبسم بکھر گیا. وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا. کیا میں اس قدر اچھا لگ رہا ہوں کہ آپ سے رخصتی کے بعد تک کا صبر بھی نہیں ہوا؟ وہ اس کی اس طرح دیکھنے پر چوٹ کر گیا. روشنی چونک کر نظر جھکا گئی. اپنی اس بے اختیاری پر لب دبائے وہ خاموش رہی تو ذوالقرنین مسکراہٹ دبا گیا. موسم کے تیور اچھے نہ تھے. سعدیہ بیگم نے جلدی مچائی تو تمام رسومات سمیٹ دی گئیں اور رخصتی کا شور بلند ہوا تو روشنی نے بے ساختہ عائشہ کا ہاتھ تھام لیا. میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہی ہوں میرے اللہ. مجھے اتنی ہمت دینا کہ آج رات میں ماضی کے کتاب کے ورقوں پر لکھے ہر لفظ کو ذوالقرنین کی محبت میں بہا دوں. میں اپنے آج میں جینا چاہتی ہوں. میں ذوالقرنین کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں. وہ شخص محبتوں کا امین ہے. مجھ پر، میرے وجود پر اس کا حق ہے.
اتنا حوصلہ دینا کہ اس کے حق تلفی نہ کر پاؤں۔ 2 موتی اس کی آنکھ سے بہہ کر اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کی حنائی ہتھیلیوں پر گرتے کہ اس قبل ہی ذوالقرنین کی شفاف مردانہ ہتھیلی نے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں روشنی، اسے تب بھائیے گا جب میں نہ رہوں۔ اور روشنی کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ اس قدر شدت سے روئی تھی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی اور اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ کس جدائی کے آنسو تھے، اس جدائی کے کہ جس کا تھوڑی دیر قبل ذوالقرنین نے ذکر کیا تھا، یا اس جدائی کے جس پر ہر لڑکی اتنی شدت سے روتی ہے۔ سمیع حیدر نے لاڈلی بہن کو خود سے لگایا، اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بے یقینی کی چادر اوڑھ گئی تھی۔ سمیع حیدر جب اس کی ویران آنکھوں میں جھانکتا تھا دل شدت سے کڑلاتا تھا۔ اور آج کا دن تھا کہ جب سے اس کی شادی طے ہوئی تھی، اس کی خوشنما آنکھوں میں ڈھیروں سپنے قندیل جلائے بیٹھے تھے۔ سمیع حیدر نے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو ذوالقرنین کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ اس کی خاموش پیام دیتی نظریں ذوالقرنین کو بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ وہ اسے اطمینان دے کر قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کروا کر گھر لے آیا تھا۔ ظاہشہ اور مزینہ ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اسے ذوالقرنین کے کمرے میں بٹھا کر وہ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر شوہروں کے بلاوے پر اسے نئی زندگی کی دعائیں دے کر واپس چلی گئیں۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا، اس کے بیڈ کے اطراف میں بھی گلاب اور موتیوں کی لڑیوں سے پردے بنے ہوئے تھے۔ کمرے میں موم بتیوں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ذوالقرنین کا انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ رات کے 2 بج گئے۔ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا بھاری کامدار لہنگا اٹھا کر بیڈ سے اتری ہی تھی کہ ذوالقرنین کمرے میں داخل ہوا۔ بڑے رفع سے حلیے میں تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، بازوں کو کہنیوں تک فولڈ کیے وہ اس کے نزدیک آ کر رکا۔ کہاں فرار ہو رہی ہیں مسز ذوالقرنین؟ وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر متبسم لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں فرار ہو کر جاؤں گی بھی کہاں، بس فرار ہونے والے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا کھنکتا لہجہ اور ہونٹوں کے گوشوں میں دبی مسکراہٹ نے ذوالقرنین کے دل میں ٹھنڈی پھوار ڈال دی تھی۔ مائی گڈنس، آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھیں؟ وہ خوشگوار حیرت میں گھرا جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ روشنی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کے پاس ہوں روشنی، مجھے ڈھونڈنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے بس یاد کر لیا کریں، ہمیشہ مجھے اپنے قریب پائیں گی۔ ذوالقرنین آپ کی سانسوں میں بستا ہے۔ اس نے روشنی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا، یوں کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا، اور بے ساختہ اس کے سرخ لبوں کو قید کر گیا، ان کی ساری سرخی چرا گیا۔ آپ کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ لبوں کا آزادی بخشتا وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر معطر کر گیا۔ ان پلکوں کو کبھی چھونے کی خواہش کی تھی میں نے، سوچا نہیں تھا پورا وجود ہی میری دسترس میں ہوگا۔ وہ اس کی سبھی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو خود میں بھیج گیا۔ وہ ذوالقرنین کی شدت بھرے لمس پر گھبرا کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اس کے لمس میں سالوں کی تپش تھی جس میں تپ کر روشنی کو کندن بننا ہی تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا روشنی کہ آپ میری دسترس میں ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہے۔ آنکھیں کھولوں گا تو آپ کا وجود تحلیل ہو جائے گا۔ اگر یہ خواب ہے تو خدا کرے کبھی میری آنکھ نہ کھلے، میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ وہ جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ روشنی کے سر پر تھوڑی ٹکائے اسے خود میں بھینچے وہ بولا تو اس کے لہجے میں بولتی حسرتوں نے روشنی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اتنی شدید محبت کرتا تھا اس سے۔ وہ دھیرے سے اس سے الگ ہوئی۔ ذوالقرنین کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، وہ اب کچھ ہی دیر میں غائب ہو جائے گی اور اس کی آنکھ کھل جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ روشنی نے اپنے حنائی سرد پیروں کو ذوالقرنین کے پرحدت پیروں پر رکھا اور اس کے گردن کے گرد بازو حمائل کیے، پھر پنجوں کے بل اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ششدر رہ گیا، کئی لمحے بے یقینی کی نظر ہو گئے۔ اگر بھی یقین نہ آیا تو میں زور سے کاٹ لوں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے دھمکیاں آمیز لہجے میں بول کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ ذوالقرنین کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ اسے ایک جھٹکے سے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ذوالقرنین، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ اسے کچن میں لے آیا تھا اور کاؤنٹر پر بٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوا تو وہ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ گھر آنے کی خوشی میں منہ میٹھا کرنے کے بجائے دیکھا کرنا پسند کریں گی۔ وہ گول گپے کے ڈش اور کھٹا پانی اور 3 طرح کی چٹنیوں سے سجا تھال اس کے سامنے کرتا اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے خوشی سے چہک اٹھی۔ مائی گاڈ ذوالقرنین،
یہ آپ نے میرے لیے بنائے ہیں اتنی ٹف روٹین سے وقت نکال کر؟ وہ پل پل حیران ہو رہی تھی۔ جی بالکل، مطلب آپ فرمائش کریں اور ہم پوری نہ کریں ایسا تو ممکن نہیں۔ آپ کی خوشی کی خاطر ذوالقرنین کو جان بھی دینی پڑے تو؟ اسٹاپ اٹ ذوالقرنین، آپ کیسے فضول باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر ہال میں بھی آپ نے مرنے کی بات کی تھی اور اب بھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، گلا رند گیا تھا، آنسو پلکوں کی باڑ پھیلان گئے تھے۔ ذوالقرنین نے ٹرے سائڈ پر رکھی۔ ابھی تو میں نے خوشیاں ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں، ابھی تو نئی زندگی شروع ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ ایک لمبی زندگی جینا چاہتی ہوں جہاں خوشیاں ہوں۔ میں ایک بار پھر سے سہاگن سے بیوہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ذوالقرنین نے اسے نیچے اتارا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں خود کو آپ کے لیے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا کہ مجھے معلوم ہے مجھ سے آپ کی خوشیاں مشروط ہیں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا، میرے گول گپے؟ وہ سو سو کرتی پیچھے ہوئی۔ یہ رہے آپ کے گول گپے۔ ذوالقرنین نے ڈائننگ ٹیبل پر ڈش رکھی، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھی اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ مزے سے پورا منہ کھول کر گول گپے کو پانی میں ڈپ کر کے چٹخارے لے کر کھا رہی تھی۔ اچھے تھے؟ کھانے کے بعد اسے پانی دیتے وقت ذوالقرنین نے پوچھا۔ بہت مزے کے تھے، میری خواہش پوری کرنے کے لیے تھینک یو۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ تھینک یو میرے انداز میں کریں، اتنا تیکھا کھا کر پھیکا انداز؟ وہ ایبرو جھکا کر مستفسر ہوا۔ روشنی اس کے ذو معنی لہجے بے باک نظروں سے غائب ہوتی اٹھنے لگی تو ذوالقرنین نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر روکا اور ویسے ہی بازو میں بھر کر کمرے میں لے آیا جیسے لے کر گیا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آ کر اسے احتیاط سے لٹایا تو اس کی بولتی آنکھوں سے لپکتے جذبات اور آنے والے لمحوں کا سوچ کر وہ مزید ٹھنڈی پڑ گئی۔ ذوالقرنین نے ساری موم بتیاں گل کر دیں کہ اس کمرے میں روشنی تھی تو اسے اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے اس کے ہر نقش کو چھوتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی بڑھتی شدتیں اور اس کے شوریدہ جذبات کے آگے روشنی کو اپنا احتجاج بھی بے معنی لگا۔ وہ اس کے لبوں سے خود کو سراب کرتا سالوں کی تشنگی مٹا رہا تھا۔ روشنی دم سادے اس کی شدتیں سہ رہی تھی۔ باہر تواتر سے بارش برس رہی تھی اور اندر وہ ذوالقرنین کی محبت کی بارش میں پور پور نہا گئی تھی۔ کمرہ دونوں کی سانسوں سے معطر تھا۔ آؤ ہم تم کو بتائیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہی دھڑکنوں میں سر بکھر جائے، چمک آنکھوں کی بڑھ جائے، کسی کی یاد میں شام و سحر کا فرق مٹ جائے، سلگتے رات کٹ جائے، تصور سے کسی کے چاندنی راتیں مہک اٹھیں، کسی کا ایک جملہ قوت گویائی بن جائے، کسی کی ایک نگاہ شوق بنائی بن جائے، کسی کے بن جب اپنا آپ اور سب کچھ ادھورا ہو، نہ سوچ میں تپش باقی رہے نہ چاند پورا ہو، کسی کو دیکھ کے اکثر دھڑکنا بھول جائے دل، ٹھہر جائے جو اس رخ پہ نظر پلٹنا بھول جائے دل، کسی کی دید کی خاطر جبھی سجدے میں جھک جائے، نظر وہ آئے تو بے ساختہ کہہ دے زباں، اے کاش مولا وقت رک جائے، کوئی خوشبو ہو گل ہو یا کوئی رنگ حنا ہو تو، کڑکتی دھوپ میں کوئی ابر یا سایہ گھنا ہو تو، کسی کی آواز میں روح بھی محوِ دعا ہو تو، کسی کا ساتھ اپنی ابتدا اور انتہا ہو تو، کوئی خود درد ہو ہمدرد ہو اور خود دوا بھی ہو، کسی کا ہاتھ جب اپنے لیے دست شفا بھی ہو، پھر ایسے میں یہ سب احساس، ساری کیفیتیں اور سلسلے مل کر انوکھی شے بناتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور سب سناتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ نوریز اور پارس ولیمے کے دوسرے روز ہی عمرے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ساجدہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی عمرہ کرنے گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے فرش پر بیٹھے وہ اس وقت سجود کی حالت میں تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، لب کپکپا رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ اللہ کے گھر آ کر معافی مانگ لے گا مگر لب جیسے بےہوش ہو کر رہ گئے تھے۔ اس پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ یا اللہ، تو ایبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تو بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ جوانی کے جوش میں آ کر کئی گناہ سرزد ہوئے مجھ سے، میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ میں تیرا ناتواں سا بندہ ہوں، اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جانتا ہے اس بات کو چھپا کر میں خوش نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مجھ سے مخلص ہے کیسے کچھ چھپا کر ایک دوگلی زندگی شروع کر سکتا ہوں؟ اس لیے آج تجھ سے سب کہہ رہا ہوں جبکہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اس کے باپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ معلوم کون سی قوت تھی جس نے مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانے سے روک لیا۔
میں تیرا شکر گزار ہوں میرے اللہ، تو نے مجھے ایک نہیں پوری انسانیت کے قتل سے بچا لیا۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ پارس نے اپنی سسکیاں روک لیں۔ یہ انکشاف حیران کن تھا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ برس رہی تھیں۔ اسے اللہ نے اپنے در پر بلایا تھا، یعنی اسے معاف کر دیا گیا تھا، تو وہ کون تھی معاف کرنے یا نہ کرنے والی؟ ایک دم وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ معاف کرنے یا نہ کرنے والی ذات اس رب کی ہے۔ بے شک وہ پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے۔ نوریز نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا تو وہ بھی کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کا پردہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو خشک کیے۔ نوریز چہرے پر ہاتھ پھیر کر اب اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ پارس نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ کیا مانگا؟ پارس نے پوچھا۔ زندگی میں سب کچھ تھا پارس، صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہی مانگا۔ پارس مسکرا دی۔ اور آپ نے کیا مانگا؟ نوریز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سکون، مغفرت اور آپ کی لمبی صحت والی زندگی۔ نوریز نے گہری سانس خارج کی۔ چلے، اب میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کھڑا ہوا اور ہتھیلی پارس کے سامنے پھیلائی، جسے اس نے بلا تردد کے تھام لیا۔ عائشہ اور عرشی ہنی مون منانے شمالی علاقہ جات چلے آئے تھے۔ یہاں کا موسم دلوں کو لبھانے والا، بےحد خوبصورت اور دلکش تھا۔ یہاں کے ہر نظارے پر عائشہ کی نظر ٹھہر ٹھہر جاتی تھی۔ عرشی نے اسے ہر جگہ دکھائی تھی۔ وہ پہلی بار کسی ایسی جگہ آئی تھی۔ عرشی کی ہمسفری میں وہ بےحد انجوائے کر رہی تھی۔ آج ہی وہ لوگ جھیل میں بوٹنگ کر کے آ رہے تھے۔ ٹھنڈ پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ عائشہ کے تو سردی سے دانت بجنے لگے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے انہیں شام ہو گئی تھی۔ ہر طرف سرمئی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ ابر کرم بس کسی بھی وقت برسنے کو بےتاب تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، کھڑکی پہ چھائی دھند کی نمی پر ہتھیلی کی مدد سے دل بنا رہی تھی۔ کاٹیج کے لاؤنج میں رکھے دو عدد صوفوں کے درمیان فائر پلیس میں کچھ لکڑیاں پڑی تھیں، اور شین نے ان میں آگ لگا کر انہیں سلگایا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ آجا عائشہ، میں نے آگ جلا دی ہے، اب ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ عرشی وہیں بیٹھے بیٹھے اسے آواز لگا رہا تھا۔ عائشہ نے ایک نظر کھڑکی پر لکھے دل کو دیکھا، جس پر دوبارہ دھند کے باعث نمی چھا رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ٹھنڈ کے مارے دونوں ہاتھ رگڑتی ہوئی اس کے قریب آ کر جو صوفے پر بیٹھا ہاتھ سینک رہا تھا اور اس کی ٹانگوں پر نرم گرم لحاف پڑا ہوا تھا۔ آ جائیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اور شیر نے نرم لحاف ہٹا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس وقت لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی، سر پر اونی ٹوپی تھی، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اور شیر کی گود میں بیٹھ کر سر اس کے سینے پر ٹکا گئی، اور شیر نے لحاف دونوں پر یوں اوڑھ لیا کہ عائشہ پوری طرح چھپ گئی۔ اس کی پرحدت انگلیوں کے لمس اسے اپنی پشت پر اور بالوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ شیر، عائشہ نے سر باہر نکالا۔ جی؟ اور شیر جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی ناک یک ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ مجھے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ ٹھنڈ پر قابو پاتی بمشکل بولی تھی۔ اب تو صرف ایک ہی حل ہے۔ وہ ذو معنے لہجے میں گہری نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوا اور دھیرے سے اس کے لبوں کو چھو گیا، تو عائشہ حیا سے مزید سرخ پڑ گئی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ اس کا کالر پکڑ کر خفگی سے گویا ہوئی۔ آپ جانتی ہیں میں اس معاملے میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ لحاف نیچے پھینک کر اسے بازو میں اٹھائے کھڑا ہوا اور کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے گلاس وال پر بارش کے ننھے ننھے قطرے پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور شیر نے اسے نیچے اتارا اور کمرے کا ہیٹر آن کیا۔ پھر وہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوا، جو باہر برستی بارش کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دبے قدموں اس کے نزدیک آ کر چپکے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے کندھے کو چھوا تو وہ سر تا پا سرخ پڑ گئی۔ شیر، مجھے بارش میں بھیگنا ہے۔ وہ اس سے گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ بیمار پڑ جائیں گی اور پھر نقصان بھی میرا ہی ہوگا۔ اچھا خاصا ہنی مون ٹرپ برباد کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جانتی ہیں نا کہ مجھے آپ کی جیسی پیاری سی جونیئر عائشہ چاہیے۔ اس کے بالوں میں اپنی انگل الجھائے وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوا تو عائشہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں بیمار نہیں پڑوں گی، اب پڑ گئی تو پکا دوا لے لوں گی، وہ منتی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے۔ بالآخر وہ مان گیا تو عائشہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس سے قبل کہ وہ گلاس وال سرکا کر بالکنی میں جا کر بارش میں بھیگتی، عرشی نے برق رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اسے کھینچا تو توازن برقرار نہ رہا اور وہ دونوں ہی بیڈ پر کمر کے بل گرے، جبکہ عائشہ اس کے سینے پر گری تھی۔ اس کے ہونٹ عرشی کے گال سے مس ہو رہے تھے۔ وہ لمحے میں سرخ گلاب ہوئی تھی۔ میں نے باہر برستی بارش میں نہیں، اپنی محبت کی بارش میں بھیگنے کی بات کی تھی۔
وہ اسے بال کان کے پیچھے اڑس کر گہری پرتپش نظروں سے اسے دیکھ کر باور کروا گیا۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ احتجاج میں چیخی تو عرشیر نے اس کے باقی ماندہ لفظ بڑی خوبصورتی سے چرا لیے۔ پرخشوں برستی تنہا رات میں دو دل دھڑک رہے تھے، جونیئر عائشہ کے لیے کچھ بھی۔ وہ یک دم کروٹ بدل کر اس کے اوپر جھکا اور مدھم گھمبیر لہجے میں کہتا اسے سرپٹانے پر مجبور کر گیا، اور پھر ابر کرم کی طرح اس پر چھا گیا تو عائشہ کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ جواں رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح۔ حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنین کی طرح۔ فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمین حسین ہے خوابوں کی سرزمین کی طرح۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح۔ انہی کے سائے میں پھر آج دو دل دھڑکتے ہیں، خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھیپتی ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، رواں ہے چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر، ندی کے ساز پر گیت گاتا ہے، تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے، نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، زباں خشک ہے آواز رکتی جاتی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، میرے گلے میں تمہاری گداز باہیں ہیں، تمہارے ہونٹوں پہ میرے لبوں کے سائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم اب کبھی نہ بچھڑیں گے، تمہیں گماں کہ ہم مل کے بھی پرائے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، میرے پلنگ پر بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے عجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں، دیے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم، دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ساحل لدھیانوی۔ اسے اپنے کمرے کی بالکنی سے جھانک کر دیکھا۔ سفیر پورچ میں کھڑی گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا شاید اس کا انجن ٹھیک کر رہا تھا۔ کل رات کی ہی بات تھی، وہ لوگ ڈنر ڈیٹ کے لیے نکلے تھے، مگر تھوڑی دور جا کر گاڑی دغا دے گئی تھی۔ سہاب تو سخت بدمزہ ہوئی تھی، پھر وہ گاڑی کو دھکا لگا کر گھر تک لایا تھا۔ پہلے تو سہاب کو خوب غصہ آیا، مگر اب رات والی سچویشن سوچ کر ایک دم سے اسے ہنسی آئی اور اتنی زور سے ہنسی تھی کہ نیچے کھڑے سفیر نے اس کی آواز پر بے ساختہ گردن موڑ کر نظریں اونچی کیے اسے دیکھا، جو کھلتی دھوپ میں ان سنہری کرنوں کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس ہنسی کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کٹر پلاس ہاتھ میں لیے اس کی ہنسی کی طرف اشارہ کیے بولا تو صاحب نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ویٹ، ادھر آ کر بتاتی ہوں۔ وہ ہنسی ضبط کرتی نیچے آئی۔ سفیر گاڑی کے پاس ہی کھڑا اسے آئبرو جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ صاحب نے لب دبا کر اس کے چہرے پر لگی کالک کو 2 انگلیوں سے چھوا اور پھر وہ 2 انگلیاں اس کے سامنے لہرائیں۔ بالکل کالے بلے لگ رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر ہنسی اور شہادت کی انگلی اس کی ناک پر پھیر کر کالک ادھر بھی لگا دی۔ اب تو اور کیوٹ لگ رہے ہو۔ مسکراہٹ دبا کر اسے کندھے سے پھسلتا دوپٹہ درست کیا۔ پھر تو میری بلی بھی کالی اور کیوٹ ہونی چاہیے۔ ولو سفیر کو دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس کی زوم-آئی بات پر نفی میں سر ہلاتی چیخ رہی تھی، اور قبل اس سے کہ جائے فرار ڈھونڈتی سفیر نے پھرتی سے اسے کمر سے تھام کر اپنا چہرہ اس کے چہرے سے رگڑا، پھر ناک اس کی ناک سے رگڑی اور تھوڑا سا دور ہو کر اسے بغور دیکھا اور پھر زور سے ہنس دیا۔ اب لگ رہی ہو کالی بلی، وہ بھی کیوٹ سی۔ اس کے گال کھینچ کر وہ مزے سے بولا، جبکہ صاحب سیخ پا ہو گئی۔ تم 2 ٹکے کے کار مکینک کر دیا نا اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گندا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیا تھا اور کل ہی تو فیشل کروا کر آئی تھی، تم نے سب ستیہ ناش کر دیا۔ وہ غصے سے تیکھے لہجے میں کہتی ہتھیلیوں سے گال اور ناک صاف کرنے لگی تو ہاتھ بھی سیاہی مائل ہو گئے۔
اس نے ناراضگی اور غصے سے رخ موڑ لیا۔ غصے میں جو نکھرا ہے اس حسن کا کیا کہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ اس حسن کے شعلے کی تصویر بنا لیں ہم، ان گرم نگاہوں کو سینے سے لگا لیں ہم، پل بھر اسی عالم میں اے جان ادا رہنا۔ کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ یہ دہکا ہوا چہرہ، یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ بڑھتی ہوئی دھڑکن، یہ چڑھتی ہوئی سانسیں، سامان قضا ہو تم، سامان قضا رہنا۔ کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ پہلے بھی حسین تھی تم، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ حسن مصیبت تھا، یہ حسن قیامت ہے، اوروں سے تو بڑھ کر ہو، اس سے بھی سوار رہنا۔ کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ ساحل لدھیانوی۔ وہ مدھم گمبھیر لہجے میں گنگناتا ہوا اس کی زلفوں سے چھیڑخانیاں کر رہا تھا۔ سہاب نے ہاتھ جھٹک دیے۔ سفیر نے نرمی سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا تو وہ حجاب آلود نظریں جھکا گئی۔ اب کیسی ناراضگی، کیسی خفگی، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے مناتا تھا کہ وہ زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ شاور لے لو۔ اس نے گاڑی کا بونٹ گرایا اور پلٹ کر لان میں لگے والو کی طرف بڑھ گیا۔ سہاب اس کی کارستانی سے قطعی انجان تھی۔ مزے سے اچک کر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دھیان سفیر کی طرف ہی تھا۔ اسے لگا وہ پودوں کو پانی دے گا، مگر اس نے نزدیک آ کر پائپ کا رخ ایک دم اس کی طرف کر دیا۔ اتنی تیز پریشر سے نکلتے پانی میں اس کا چہرہ نکھر کر صاف ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ سفیر کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بند کرو پانی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کیے اپنا بچاؤ کرتی چیخی تو سفیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سفیر کے بچے کو آنے میں ابھی 7 ماہ باقی ہیں۔ وہ پانی کا پائپ گھاس پر پھینکتے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو ہاتھوں سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ وہ بونٹ سے اتری اور اس کے نزدیک آئی۔ سفیر کی گہری بے باک نظریں اس کے حسین بھیگے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے گھاس سے پائپ اٹھاتے دیکھ نہ سکا۔ ہڑبڑایا تو تب جب پانی کی تیز دھار اسے لمحوں میں بھگو گئی۔ کہو میرے 2 ٹکے کے کار مکینک، مزہ آیا کھلے آسمان تلے شاور لینے میں؟ وہ مزے سے طنزیہ لہجے میں بولی تو سفیر نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر اسے خود میں کھینچ لیا۔ سہاب گھبرا کر پائپ چھوڑ دیتی، مگر سفیر نے پائپ پکڑا اور قدرے اونچا کر کے دونوں پر پانی گرانے لگا۔ اب ان دونوں کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی۔ آئی لو یو میرے 2 ٹکے کے کار مکینک۔ سہاب نے اس کی بیٹ پر لب رکھے۔ آئی لو یو ٹو، اس 2 ٹکے کے کار مکینک کی بیوی۔ سہاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سفیر نے پائپ چھوڑا اور اس کے ہمراہ اندر بڑھ گیا۔ 4 سال بعد یہ منظر تھا کراچی کے نامور ہاسپٹل کے کمرے کا، جہاں ہاسپٹل کے بیڈ پر عائشہ اپنے پہلو میں ننھی زرقم کو لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اور شیر کو بیٹی کی جتنی خواہش تھی، خدا نے اسے اتنا ہی آزمایا تھا۔ آج 4 سال بعد اسے باپ بننے کی خوشی ملی تھی۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ خوشی اتنی بڑی تھی کہ کسی سے بھی رہا نہیں گیا تھا۔ سب خوشخبری ملتے ہی ہاسپٹل پہنچے تھے ننھی زرقم کو دیکھنے، اور شیر نے پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، عائشہ کے صدقے دیے تھے۔ مما یہ بیبی میلی ہے، اسے میلی گودی میں ڈال دیں۔ مزینہ کے جڑواں بیٹے روحان اور ایشان اسے خوب تگنی کا ناچ نچاتے تھے۔ ایک تو پارس کی بیٹی پر فرفتہ تھا، بڑے حق سے کہتا تھا پارس آنی کی بیبی صرف اس کی ہے، اور اس کا دوسرا بیٹا عائشہ کی بیٹی پر حق جتا بیٹھا تھا، پہلے خود گود سے اتر جاؤ پھر بیبی کو گود میں لینا، زمین سے ہو گیا نہیں ہے، ابھی سے لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے، نرالی اولاد ہے میری۔ مزینہ نے بڑے سے 2 منٹ چھوٹے بیٹے کو ڈپٹا۔ نرالی تو ہونا ہے تمہاری جو ہے۔ روشنی نے اپنی 2 سال کی ہادیہ کو ذوالقرنین کی گود سے لیا جو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ممی زرقم میری ہے، اسے بس میرا حق ہے۔ حماس نے آگے بڑھ کر زرقم کی پیشانی چومی۔ اس کے طرز تخاطب پر روشنی اور عائشہ میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا، جبکہ اپنی بیبی کو حماس کی گود میں دیکھ کر روحان بری طرح رو پڑا۔ میری بیبی تو لے لیا۔ ماں کے کندھے میں منہ دیے وہ سسک اٹھا تو سب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری لڑکی نے میرا لڑکا بگاڑ دیا۔ خرم نے بیٹے کو گود میں لے کر تعصب سے ارشید کو دیکھا۔ بیٹا باپ پر ہی گیا ہے، ارشید نے تگڑا جواب دیا تھا تو ذوالقرنین اور سفیر کا قہقہ گونج اٹھا۔ ننھی ملائکہ دادوں کی گود میں بیٹھی ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہی تھی۔ سہاب نے جھک کر بیٹی کو چوم لیا۔ چلو بس ہنسی ٹھٹول بند کرو، میری بچی کو آرام کرنے دو۔ وہ سب کو ٹوک گئیں تو وہ کچھ دیر بیٹھ کر سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ ساجدہ بیگم بھی بیٹی کی پیشانی چوم کر روم سے باہر چلی گئیں۔ عائشہ نے ارشید کی گود میں سکون سے آنکھیں مونتے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کے کان میں اذان بھی اس کے بابا نے دی تھی اور نام بھی اس نے ہی رکھا تھا، تھینکس ٹو گیونگ می جونیئر عائشہ۔ اس زرقم کو اس کے پہلو میں سلا کر اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ یہ دنیا کا بہترین تحفہ ہے عائشہ۔
وہ باری باری عقیدہ سے اس کی آنکھوں کو چھو کر تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوا، اب بیٹی آ گئی تو میری کوئی قدر ہی نہیں ہوگی۔ وہ منہ بنا کر مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی، آپ کی قدر تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، اب میری آپ سے محبت میں ہر بڑھتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر زرقم میری جان ہے تو آپ جانے جانا ہے، آپ عرشیر کی زندگی ہیں۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ گھمبیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ظاہرہ کے روم میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر ظاہرہ کی سرخ خوبصورت و بے داغ جبیں کو اپنے لمس سے مہکایا اور نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا وہ اسے معتبر کر گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہماں ہو گئے۔ پیار جب حد سے بڑھا تو سارے تکلف مٹ گئے، آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ جی تو جناب، دی اینڈ ہو چکا آج اس ناول کا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ عرشیر، ظاہرہ، سفیر صاحب، نوریز پارس، مزینہ، خرم، مزنی سمیع، یہ سارے ان کپلز نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت تلخیاں بھی سہیں اور بہت کچھ برداشت بھی کیا۔ اور مزینہ ہماری بڑی نٹکھٹ سی، شوق چنچل اور منہ پھٹ قسم کی لڑکی، لیکن خرم صاحب اسی پہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ لیکن بعض اوقات جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس محبت کو کسی اور سے شیئر نہیں کر پاتا، تو اس لیے درمیان میں انسان کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی خرم اور مزینہ کے رشتے میں بھی ہوا تھا۔ خرم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ مزینہ پہ شک کیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان دونوں کی جدائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لیکن کہتے نا اگر آپ کا نصیب جڑا ہو تو آپ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ یہی کچھ خرم و مزینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان دونوں کی زندگی میں غلط فہمیاں دوریاں پیدا کر دی تھیں، لیکن ان کا نصیب ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا تو وہ دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، اور اب ان کے 2 بیٹے بھی ہو گئے جو کہ آف کورس مزینہ کے اوپر گئے، لیکن تھوڑے تھوڑے اپنے باپ پہ بھی ہیں۔ ظاہرہ اور عرشیر کی بات کی جائے تو ان کا کپل بھی بہت خوبصورت تھا۔ ظاہرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنا جانتی تھی اور بس اپنے گھر والوں کے لیے ہی جیتی تھی، لیکن عرشیر جس کو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتی کہ وہ ایک غریب اور چھوٹے سے گھرانے سے تھی، جبکہ عرشیر ایک بہت امیر انسان۔ لیکن ان دونوں کا نصیب لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی ان دونوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ تو ایسے ہی آج اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔